خبریں گردش میں ہیں، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں رات کے اس پہر بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اپنی کابینہ کے ارکان سمیت اور تحریک انصاف کے رہنماؤں سمیت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ اس دھرنے کو فیصلہ کن دھرنا قرار دیا جا سکتا ہے یا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگلا جب دن کی روشنی آئے گی تو پھر کیا ہوگا، صورتحال واضح نہیں ہے۔ افغانستان کے کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے اور پھر انڈین میڈیا نے بہت دعوے کے ساتھ یہ خبریں پھیلانا شروع کی کہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اس قسم کی خبریں، یا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب طرح طرح کی افواہیں جو ہیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ یا ان کی صحت خراب ہے، بہت شدید بیمار ہیں، یا پھر ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ یعنی ان کے انتقال کے حوالے سے جو خبریں ہیں، انتقال کا مطلب آپ کو پتہ ہے منتقل ہونا، لیکن اس انتقال کو وہ والا انتقال سمجھ لیا گیا جس کو ہم انتقال پرملال کہتے ہیں۔ کیا اڈیالہ جیل سے عمران خان کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب کوئی نہیں دے رہا۔ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کے مطابق وہ صحت مند ہیں اور اس حوالے سے کچھ وضاحتیں بھی سامنے آئی ہیں، لیکن یہ وضاحت تو بہرحال بہت واضح انداز میں آئی ہے کہ یہ جو افغانستان کے کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے اور انڈین میڈیا نے جو خبریں پھیلانے کی کوشش کی، اور جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انتشار پھیلایا جائے اور اضطراب پھیلایا جائے قوم کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اندر، تو اس کی تو وضاحت آئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے عمران خان کی صحت سے متعلق جو گردش کرتی خبریں ہیں اس پر ایک اہم پیغام دیا ہے۔ اس پیغام کے مطابق کل سے میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ہمارے لیڈر اور قائد عمران خان کی طبیعت ناساز ہے یا دیگر مختلف افواہیں پھیل رہی ہیں۔ آج یہ خبریں نہ صرف قومی میڈیا بلکہ بین الاقوامی میڈیا پر بھی زیر بحث ہیں، جس سے ہماری تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ پوری پاکستانی قوم عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں فکر مند ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری ان سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ غیر یقینی صورتحال میں اضطراب اور تشویش بڑھ رہی ہے اور یہ عوام میں بے چینی کا باعث بن رہی ہے۔ ایسی کیفیت طویل ہوئی تو قوم سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے قائد عمران خان صاحب سے ملیں، ان کی صحت دریافت کریں، ان سے بات کریں اور پھر قوم کو درست صورتحال سے آگاہ کریں۔ اگر آج بھی ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو ہم یہیں موجود ہیں اور اس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل مشاورت سے طے کریں گے۔ یہ وہ پیغام ہے جو انہوں نے ابتدا میں دیا، اور رات کے اس پہر تک تاریخ پلٹ چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 28 نومبر ہے، جمعے کا دن کا آغاز ہو چکا ہے، اور جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے تو رات کے تقریباً 1:15 بجے کا وقت ہے۔ شدید ٹھنڈ بھی ہے اور اس میں ممبران اسمبلی کا وہاں پہ موجود ہونا، سینکڑوں افراد کا اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہونا، اور پھر وہاں پہ وقتاً فوقتاً جو ویڈیوز آ رہی ہیں، نعرہ بازی بھی ہو رہی ہے کارکنوں کی طرف سے۔ اچھا، یہ جو خبریں ہیں اڈیالہ جیل سے منتقلی کے حوالے سے، پنجاب حکومت نے اڈیالہ جیل راولپنڈی سے عمران خان کی منتقلی کی خبروں کو بے بنیاد اور منگرت قرار دیا ہے، اور دوسری طرف وزیراعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور ان سے ملاقات پر پابندی کا علم نہیں ہے۔ مشیر ہیں وزیراعظم کے، اور ان کو یہ علم نہیں ہے کہ وزیراعظم، سابق وزیراعظم کی اپنے کارکنوں سے یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات جو ہے اس پر پابندی ہے یا پابندی نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو طرح طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ ایک تو جب بھی عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے یا ان کے خاندان کے افراد کی ملاقات ہوئی ہے، خصوصاً ان کی بہنوں اور علیمہ خان کی ملاقات ہوئی ہے، تو وہاں سے کوئی نہ کوئی پیغام آتا ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی ہدایات یا احکامات جو ہیں یہ کارکنوں کو دی جاتی ہیں۔ خوف کس چیز کا ہے؟ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو اس کے
قائد سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ یہ سوال ہے جو اٹھایا جا رہا ہے، اور اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے، پہلے تو خیبر پختونخوا کابینہ جو ہے وہ نہیں بنائی جا رہی تھی اور تشکیل نہیں پا رہی تھی، اسی وجہ سے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو تو تب ان کی منظوری سے جو ہے وہ نام سامنے آئیں، اور ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کابینہ جو ہے وہ غالباً نامکمل ہے، کیونکہ جو آئینی ضرورت تھی اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کابینہ جو ہے یہ تشکیل دی گئی ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں، اب جب سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور جتنے ہفتوں سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی عمران خان سے کسی بھی تحریک انصاف کے رہنما کی یا ان کے خاندان کی کسی فرد کی، تو ظاہر ہے کہ تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اڈیالہ جیل سے اگر ان کو منتقل کیا گیا ہے تو اس منتقلی کا مقصد کیا ہے؟ اگر اتنا طویل عرصہ سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر انڈین میڈیا اور افغان میڈیا اس حوالے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور مقصد انتشار پھیلانا ہے، تو پھر اس سارے مقصد کو ادھر ہی ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ یہ جتنی سازش ہو رہی ہے پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے، مزید عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، تو یہ جو سازش ہے اس کو فوری طور پر ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ ایک ملاقات ہو اور پھر یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں مزید بجائے اس کے کہ وفاقی حکومت یا کوئی دوسرا ذریعہ یا جیل حکام جو ہیں یہ بار بار وضاحتیں دیں، ایک ملاقات ہو، خود تحریک انصاف کے لوگ ملیں یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملیں اور پھر بہت ساری وضاحتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ ایک اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر ریکنسلیشن ہو، اگر مفاہمت ہوتی ہے عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں، تو پھر تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اور عمران خان کے خاندان کے لوگوں کو اس پروسیس سے باہر رکھنے کا جو مقصد ہے اسی کے تحت یہ ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی، یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر ملاقاتیں ہوتی ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں سے یا کچھ مخصوص صحافیوں سے یا عمران خان کی بہنوں سے، تو پھر کہتے ہیں کہ جی خبر لیک ہو جاتی ہے، جو بات چیت ہیں، جو شرائط ہیں، یہ بھی اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ مفاہمت اگر ہوتی ہے تو پھر یہ مفاہمت براہ راست ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں اور عمران خان کے بیچ میں۔ یہ بات چیت اگر ہو رہی ہے تو کیا یہ اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہی ہے یا کسی اور مقام پہ ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے کوئی خبر ابھی تک لیک نہیں ہو رہی۔ تو جب خبر لیک نہیں ہو رہی اور ساتھ میں افواہوں کا بازار بھی گرم ہے، تو اسی وجہ سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کے اندر۔ اب اگر یہ ساری باتیں، یہ سارے اندازے اگر درست ہیں کہ مفاہمت ہو رہی، تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کا جو ایک سٹانس رہا ہے، عمران خان کا جو موقف رہا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ پھر ان ساری چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ پھر اس لیے یہ کہا جاتا ہے، یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جناب یہ اس قسم کی کوئی سرگرمی ہو رہی ہے، اندر خانے کچھ ہو رہا ہے، اور جس کی پردہ داری ہے۔ کیا پردہ داری ہے، اندر خانے کیا ہو رہا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ واضح نہیں ہے۔ صرف اتنا جو ہے یعنی حکومت پاکستان نے بھی اور وفاقی وزارت اطلاعات نے باقاعدہ طور پر عمران خان کی جیل میں مبینہ ہلاکت کی افواہ کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ یہ خبر 2 افغان پروپیگنڈا اکاؤنٹس نے پھیلائی جنہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ استعمال ہونے والی دونوں تصویریں بھی پرانی اور غیر متعلقہ تھیں۔ بھارتی میڈیا نے بھی بغیر تصدیق افواہ کو نشر کیا، جسے ماہرین پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ وزارت اطلاعات اور اڈیالہ جیل حکام کے مطابق عمران خان مکمل صحت مند اور محفوظ ہیں اور ایسی تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ اب اگر یہ پروپیگنڈا ہے، اگر اس کا مقصد جو ہے یہ انتشار پھیلانا ہے اور اس کا مقصد جو ہے یہ ایسا مقصد حاصل کرنا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو، تحریک انصاف کے کارکنوں کو مزید اضطراب میں جو ہے وہ مبتلا کیا جائے، تو پھر یہ ساری چیزیں ختم کی جا سکتی ہیں۔ پھر بغیر تصدیق
افواہ کو کہتے ہیں کہ جی نشر کیا ان مختلف میڈیا آؤٹلیٹس نے، اور یہ تصدیق کیے بغیر کہ جی پاکستانی حکومت کیا کہتی ہے اور جیل انتظامیہ کیا کہتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک مصدقہ چیز جو ہے یہ اسی صورت میں سامنے آ سکتی ہے کہ یہ ملاقات ہو، یا ان کی تصویر عمران خان کی یا ان کی ویڈیو قوم کے سامنے پیش کی جائے، یا پھر تحریک انصاف کے لوگوں کو اور جو ہے وہ ملانے دیا جائے۔ اب جیسے علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا بہت اچھا تعلق ہے دوسری طرف، یا یہ کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو ترجمان تھے بیرسٹر محمد علی سیف جو ہیں، یہ بڑا آسانی کے ساتھ مل لیتے تھے عمران خان کے ساتھ۔ آج ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر بیرسٹر سیف ہوتے تو شاید ان کی ملاقات ہو جاتی، پھر شاید اس قسم کی خبریں نہ پھیلائی جاتیں۔ پھر جس طریقے سے وہ ترجمانی کرتے تھے خیبر پختونخوا حکومت کی، تحریک انصاف کے اندر ان کے لیے ناپسندیدگی بھی تھی، اور آج جو شفیع جان صاحب آئے ہیں ان کی جگہ، تو ان کو بھی ایک اچھا اضافہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کو علی امین گنڈاپور بھی یاد آ رہے ہیں اور بیرسٹر محمد علی سیف بھی یاد آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے میں سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کرتا ہوں، لیکن چونکہ ایک سابق وزیر اعظم، ایک مقبول سیاسی رہنما کی صحت کا مسئلہ ہے، اس صورتحال کی وجہ سے سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اڈیالہ جیل کے باہر بھاری نفری موجود ہے، مزید نفری پولیس کی جو ہے وہاں پہ طلب کی گئی ہے۔ کیا یہ دھرنا فیصلہ کن ہے؟ کیا یہ دھرنا طویل ہو سکتا ہے؟ وہاں سے واپسی کس شرط پہ ہوگی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، محمود خان اچکزئی کی، باقی رہنماؤں کی؟ کیا جب تک ان کی ملاقات نہیں کرائی جاتی یہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے، رات گزاریں گے، دن بھی گزاریں گے، اور کئی اور دن اور راتیں گزاریں گے؟ تو ان سوالوں کا جواب ظاہر ہے کہ پیش کی طور پر اور قبل از وقت دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ صورتحال واضح نہیں ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اس حوالے سے بھی جو بھی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔